بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن مجید کو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے جب دوسرے تمام کلاموں پر اس طرح کی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جس طرح کی اللہ رب العزت کو تمام مخلوق پر حاصل ہے، تو پھر ظاہر ہے قرآن مجید کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ تمام اچھے کاموں سے افضل اور اشرف ہی ہوگا۔ علاوہ سے یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اہم پیغمبرانہ وظیفہ وہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت سے قرآن مجید کو لانا، اس کی حکمت کو سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا اور سکھانا تھا۔ اس لیے اب قیامت تک جو بندہ بھی قرآن مجید کو اپنا شغل اور وظیفہ اپنائے گا وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشن کا علمبردار اور خادم ہوگا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الخاص نسبت ہوگی۔ اس لیے جو قرآن مجید کا متعلم اور معلم ہے اس کو سب سے افضل اور اشرفی ہونا چاہیے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اگر بدقسمتی سے کسی دنیاوی غرض کے لیے قرآن سیکھنے سکھانے کو، قرآن پڑھنے پڑھانے کو کوئی اپنا پیشہ بنائے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ان بد نصیبوں میں سے ہوگا جو جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے اور اس کا اولین ایندھن بنیں گے۔ اللہم احفظنا، اے اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔